سلاتر رشیده، دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده، تو اما نه. عهد میبندم دیگه عشقاتو در نیارم، ولی سخت دووم بیارم، توی عشق تو کم میذارم، تو اما نه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی قرآن کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام احادیث کی روشنی میں۔ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ تمام ہی معصومین علیہ السلام نے آپ کے بارے میں گران قدر کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے علم و معرفت کا اور آگاہی کا ایک ایسا مجموعہ فراہم ہوا ہے جو عدالت کے اس علمبردار کے قیام اور انقلاب کی غیر معمولی اہمیت کی حکایت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مہدی علیہ السلام کی زیارت کریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہوگا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کی امامت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد کے گشائش و ظہور کے منتظر رہو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ بے شک خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام ظہور امام کا انتظار ہے۔ لوح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بیان ہوا ہے، اس کے بعد میں اپنی رحمت کی وجہ سے اوصیاء کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند پر مکمل کروں گا، جو موسیٰ علیہ السلام کا کمال، عیسیٰ کی عظمت اور جناب ایوب کا صبر رکھتا ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ایک شخص کو مبعوث کرے گا اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرے گا، اور ان کے مددگاروں کی حفاظت کرے گا، اور اس کو تمام اہل زمین پر غلبہ عطا کرے گا۔ وہ زمین کو عدالت، نور اور واضح دلیلوں سے بھر دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس زمانے کو درک کرے اور ان کی بات کو سمجھے، نیز اس کی اطاعت کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہدی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ اور آباد کر دے گا، اور اس کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ ہر چند کہ یہ بات مشرکین کو اچھی نہ لگے گی، وہ غیبت اختیار کرے گا، جس میں ایک گروہ دین سے گمراہ ہو جائے گا اور ایک گروہ دین حق پر قائم رہے گا۔ بے شک جو شخص ان کی غیبت کے زمانے میں تکالیف اور تکذیب یعنی جھٹلائے جانے پر صبر کرے گا، وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تلوار سے جہاد کیا ہو۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں ہماری مودت اور دوستی پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے ہزاروں شہیدوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگوں کا امام غائب ہوگا، پس خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانے میں ہماری
ولایت پر ثابت قدم رہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک مختصر مدت کی غیبت غیبت صغریٰ اور دوسری طولانی مدت کی غیبت یعنی غیبت کبریٰ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے لیکن مومنین کے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے گی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو ان کے وجود کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے درمیان حق و عدالت کی ترازو قرار دیں گے اور اس موقع پر کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں مومنین کو ان کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے اور جب وہ ظہور اور قیام کرے تو ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری امام ہوگا اور ان کے بعد ان کا فرزند قائم امام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا حتیٰ کہ میرا جانشین مجھے دکھایا کہ وہ خلقت اور اخلاق کے لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔